آزمائشیں خیر کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فوت یعنی مرے ہوئے لوگوں کو برا نہ کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ فوت ہو گئے ان کو برا نہ کہو، کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کیے تھے ویسا بدلہ پا لیا۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنے اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے، غلطی بار بار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ ربی کریم بہت چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، حسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو تھی۔ جنت کی خوشبو 500 برس کی راہ تک پہنچتی ہے، مگر ماں باپ کا نافرمان ایسا بد نصیب ہے کہ وہ اس ہوا سے بھی محروم رہے گا، یعنی جنت کی ہوا کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، بہت دور رہے گا، قریب نہیں آ سکے گا۔ تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ دعا، نیکی، گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو نہیں ٹال سکتی، اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی، اور آدمی کسی گناہ کے کرنے کی وجہ سے روزے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک درخت بہت سے جانداروں کے لیے گھر بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔ مہمان نوازی گھر میں خیر و برکت کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح چھری اونٹ کے کوہان میں تیزی سے جاتی ہے، ایسے کہیں زیادہ تیزی سے بھلائی اس گھر میں آتی ہے جس میں مہمان کثرت سے آتے ہوں۔ کچھ پرندے گھر نہیں لوٹتے، پھر بھی انتظار رہتا ہے۔ حج یا عمرہ کرتے فوت ہونے والے۔ میدان عرفات میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا کہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس اونٹنی نے اس کی گردن توڑ ڈالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے اسے غسل دو اور احرام کے دو کپڑوں کا کفن دو، لیکن خوشبو نہ لگانا، نہ اس کا سر چھپانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے لبیک کہتے ہوئے اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی پوری لمبائی کے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، لیکن ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی بھائی تھا، ہارون، اور اس نے اپنے بھائی کا وزیر مددگار بنا دیا۔ لیکن ہمیشہ اللہ سے اہل و مال میں برکت کی دعا مانگا کرو۔ نامحرم کو چھونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ اپنے بھائی سے صلح کر لیں، کیونکہ جس نے 1 سال اپنے بھائی کو چھوڑے رکھا وہ اس کا خون کرنے کے مترادف ہے۔ دل کو چھونے والی نصیحت۔ اپنے بھائی کو کبھی گرنے نہ دینا جب تک تم خود کھڑے ہو۔ ماں کی نصیحت۔ اگر تمہارا دشمن تمہارا بھائی بن جائے تو اپنی فتح کا نہیں بلکہ اپنی شکست کا اعلان کر دو۔ بھائیوں کے خلاف جنگ ہمیشہ ہاری ہوئی جنگ ہوتی ہے، کیونکہ بھائی کا ٹوٹنا دراصل رشتوں کا ٹوٹنا ہے، اور رشتے جیت جائیں تو اصل کامیابی وہی ہے، اور یہی خاندانی سکون اور اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ ننگی عورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سی وہ عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑے پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے، ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر، لیکن میرے جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے، ہوتی ہے بڑی کب کبھی قبروں کو دیکھ کر، پر مدتیں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ عافیت اور سکون کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میرے عیب چھپا دے، مجھے میرے اندیشوں اور خطرات سے امن عنایت فرما۔ یا اللہ میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما۔ فرمان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو عربی سیکھتا ہے اس کی طبیعت میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ذکر الہی کے انعامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں نورانی فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکون اور اطمینان ان پر نازل ہونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں میں فرمانے لگتا ہے۔